الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں دو طرح کی امور کا مکلف بنایا ہے۔ گویا کہ دنیا میں انسان دو طرح کے کام سر انجام دیتا ہے، دو کے بعد تیسری کوئی قسم نظر نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی تیسری قسم نظر آئے تو ان دو ہی طرح کے کاموں کی شاخیں اور برانچز تو ہو سکتی ہیں، لیکن دو سے باہر نہیں ہیں۔ ایک وہ امور ہیں جو تکوینی کہلاتے ہیں، اور دوسرے وہ امور ہیں جو تشریع کہلاتے ہیں۔ گویا کہ دنیا کے اندر انسان تکوینی اور تشریع دو طرح کی امور انجام دیتا ہے۔ گویا کہ تکوینی امور کا تعلق اس انسان کی دنیا کے ساتھ ہے، اور تشریع امور کا تعلق اس کی دین کے ساتھ ہے۔ گویا کہ دین اور دنیا یہ دو ہی شعبے اس دنیا کے اندر ہیں، تو انسان دنیا کے اندر بعض کام اپنی دنیا کے لیے کرتا ہے اور بعض کام اپنے دین کے لیے کرتا ہے کہ جو کہ کل کو اس کی آخرت بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ امور تکوینیہ اور امور تشریعیہ یہ دو ہی طرح کے کام ہیں جو انسان دنیا کے اندر سر انجام دیتا ہے، اور ان دونوں کاموں کے اندر اگر اعتدال اور توازن کے ساتھ چلتا ہے تو انسان کامیاب کہلاتا ہے، اور اگر عدم توازن اختیار کر لیتا ہے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ یا تو دنیا کے اعتبار سے ناکام ہو جاتا ہے یا آخرت کے اعتبار سے ناکام ہو جاتا ہے، لیکن عدم توازن کے لیے ناکامی مقدر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کاموں میں، یعنی اس کے تکوینی امور ہوں یا اس کے تشریعی امور ہوں، ان دونوں کاموں کے اندر توازن اور اعتدال کے ساتھ جو چلے گا تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کا مصداق ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی راحت پاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو گویا کہ راحت و جنت اس شخص کا مقدر بن جاتا ہے کہ جو تکوینی اور تشریع دونوں امور میں توازن اختیار کرتا ہے۔ گویا کہ تکوینی کی تا اور تشریع کی تا یہ دونوں ملی اور درمیان میں توازن کی تا اگر موجود ہے تو اس کا نتیجہ ترقی نکلتا ہے، یعنی ایک چوتھی تا اس کو ملتی ہے، یعنی اس کو ترقی نصیب ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر بھی ترقی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجات عالیہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ دنیا کے اندر دونوں تا کے درمیان تیسری تا کا اعتبار نہیں کرتا، یعنی وہ توازن اختیار نہیں کرتا بلکہ عدم توازن میں رہتا ہے، تو اس کی چوتھی تا کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تنزل نکلتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر بھی گویا کہ تنزل کے اندر رہتا ہے اور آخرت کی منزل بھی اس کی تنزل ہی کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے انسان کا کمال یہی ہے اور یہی وجہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو بھیجے ہیں وہ محض اسی مقصد کے لیے بھیجے ہیں کہ وہ ان انسانوں کو یہ توازن کرنا سکھا دیں کہ تکوینی امور اور تشریعی امور کے درمیان توازن کیسے کرنا ہے۔ گویا کہ اپنی دنیا بنانی ہے تو کیسے بنانی ہے، اپنا دین بنانا تو کیسے بنانا ہے، بھئی یہ سلیقہ سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، اور بھی خود انسانوں میں سے بھیجے، ملائکہ اور فرشتے بنا کر نہیں بھیجے کہ کہیں کل کو انسان یہ کہہ دے کہ بھئی یہ عدم توازن، یہ توازن یہ ان لوگوں کی طبیعت کا حصہ ہی نہیں ہے، ان کو کیا خبر کہ توازن کیا ہوتا ہے، ان کو کیا خبر کہ عدم توازن میں لطف کیا ہے، یہ جانتے ہی نہیں اس حقیقت کو، یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو نورانی ہیں، ان میں بشری تقاضے اور خواہشات ہی نہیں ہیں، تو یہ اعتراض نہ کر سکے کوئی، یہ بہانہ کوئی نہ بنا سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں ہی سے افضل الانسان لوگوں کو پیغمبر بنایا، اور پیغمبروں نے انہی بشری تقاضوں کے باوجود بھی اس توازن کے کر کے دکھا دیا کہ دنیا کو لے کے کیسے چلنا ہے اور دین کو اختیار کس طرح کرنا ہے۔ اس لیے انسان دنیا کے اندر اسی توازن ہی کا مکلف ہے کہ دو طرح کے امور جو تکوینی اور تشریعی ہے اس میں توازن کر کے دکھا دو۔ جس نے توازن کر کے دکھا دیا تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی بشارت حاصل کر لیتا ہے۔ اب تکوینی امور کیا ہیں، تشریعی امور کیا ہیں؟ تکوینی امور کا نچوڑ و خلاصہ 4 امور کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ انسان کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا سہنا، انس و الفت کے لیے رفیق حیات کا انتخاب کرنا، یہ 4 چیزوں کا خلاصہ گویا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر تکوینی امور ہمیں نظر آتے ہیں، اس کائنات کے اندر اس انسان کی مادی دنیا کی جتنی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں وہ 4 ہی چیزیں ہیں، یا تو کھانا پینا ہے، یا پہننا اوڑھنا ہے، یا رہنا سہنا ہے، اور یا جو رفیق حیات کا انتخاب ہے۔ اس 4 کے بعد 5ویں کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کی ساری دنیا کی زندگی کی دوڑ دھوپ انہی 4 میں بند ہے۔ کہیں تو کھانے پینے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کہیں پہننے اوڑھنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کہیں اچھا مکان بنانے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کہیں اچھے رفیق حیات کا انتخاب کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اس 4 کے علاوہ کوئی 5واں کوئی امر نہیں ہے جس کے لیے محنت کرتا ہوگا۔ ہاں، یہ اس کی محنت کرنے کے راستے تو الگ ہو سکتے ہیں لیکن منزل یہ 4 ہی ہیں۔ کبھی وہ بھیک مانگنے کے راستے سے ان 4 امور کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی بادشاہ بن کے یہ ان 4 امور کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی تاجر بن کے تجارت کر کے ان 4 امور کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی ملازمت و زراعت کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ راستے تو الگ الگ انسان اپنی عقل و فہم، اپنی ذوق اور طبیعت کے مطابق اختیار کرتا ہے، لیکن منزل ان کی 4 ہی ہے۔ اپنے 2 وقت کے کھانا پینے کا انتظام کرنا چاہتا ہے، پہننے کے لیے لباس کا انتظام کرنا چاہتا ہے، رہنے سہنے کے لیے مکان جھونپڑے کا انتظام کرنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے رفیق حیات کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔ اس 4 کے بعد 5واں کوئی امر نہیں ہے۔ ہاں، اس کے حاصل کرنے کے لیے راستے الگ الگ تو ہو سکتے ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہی ہے۔ تو انسان کی تکوینی امور ان 4 کے اندر بند ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی تشریعی امور، تو تشریعی امور یعنی شریعت کی عبادتیں بھی بظاہر 4 کے اندر بند ہیں۔ ایک اس کے پر نماز ہے، دوسرا روزہ ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، اور چوتھا حج ہے۔ یہ 4 ہی ارکان اسلام جو ہے یہ عملی طور پر جو اس کے اوپر لاگو ہوتے تو یہ 4 ہیں۔ ہاں، اعتقادی طور پر 5واں جو رکن ہے وہ کلمہ شہادت ہے یعنی شہادتین، لیکن عملی امور اس کے 4 ہی ہیں۔ امور تشریعہ وہ 4 ہی ہیں جس کے لیے وہ دوڑ دھوپ اور محنت کرتا ہے۔ کبھی نماز میں کھڑا نظر آتا ہے، کبھی روزے میں بھوکا پیاسا پھرتا نظر آتا ہے، کبھی زکوٰۃوں میں پیسے بانٹتا نظر آتا ہے، کبھی حج کے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ اس کی تشریعی امور بھی 4 ہی کے اندر بند ہیں۔ ہاں، باقی اس کے علاوہ اگر کوئی امور نظر آتے ہیں، کہیں تسبیحات ہیں، کہیں ذکر و اذکار ہیں، کہیں دیگر اخلاق کے ابواب ہیں، وہ بھی انہیں 4 ہی میں سے کسی کی شاخ تو ہیں، وہ مستقل کوئی امر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تکوینی امور کا خلاصہ بھی 4 کے اندر بند، اور تشریعی امور کا خلاصہ بھی 4 کے اندر بند۔ اب ان کے اندر جو توازن کے ساتھ چلتا ہے کہ وقت کی جو تشریعی امور ہیں وہ بھی پورے کر رہا ہے، اور اس کے تکوینی امور ہیں وہ بھی پورے کر رہا ہے، جب اسی ترتیب کے ساتھ چلتا ہے تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس کے لیے حسنہ کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو توازن کو حکم دیا کہ توازن کے ساتھ چلے. ظاہر ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھانی ہے، اس میں بھی توازن، اس کی ترتیب بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی رکھی ہے کہ انسان صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ تشریع امر پورا کر رہا ہے. فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی جسم و جان کا سامان کرتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، تو گویا کہ تکوینی امور اس کے سامنے آتے ہیں. تو اس کے بعد اپنے کام کاج پہ چلا جاتا ہے. دوپہر آتی ہے تو دوپہر کے بعد زور کی نماز آ گئی تو زور کی نماز کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اپنا تشریع امر پورا کرتا ہے. اس سے پہلے یا بعد دوپہر کا کھانا کھاتا ہے تو اپنا تکوینی امر پورا کر رہا ہے. اس کے بعد پھر عصر کی نماز آ گئی تو عصر کی نماز میں اپنی تشریع امر کو پورا کرتا ہے. عصر کے بعد کا ریفریشمنٹ چائے پیتا ہے، بسکٹ کھاتا ہے، تو گویا کہ وہ اس نے اپنا تکوینی امر پورا کر لیا. پھر مغرب کی نماز آ گئی، مغرب کی نماز میں اس نے اپنے تشریع امر کو پورا کیا اور مغرب کے بعد کا کھانا کھاتا ہے، رات کا کھانا کھا کے اپنے تکوینی امر کو پورا کرتا ہے. اس کے بعد پھر عشاء کا وقت آیا، عشاء کی نماز جب ادا کی تو اس نے اپنے تکوینی تشریع امر کو پورا کیا. اس امر کو پورا کرنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے سو جاتا ہے. اللہم بسمک اموت واحیا کہہ کے اللہ کے سامنے نیم دراز ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، اور گویا کہ اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس سجدہ کرتی ہے اور رات اسی طرح گزارتا ہے. پھر نصیب والے تہجد کے وقت اٹھ جاتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر تشریع امور میں سے ایک امر اپنی طرف سے بھی بطور تحفے اور محبت کے خدا کے دربار میں پیش کرتے ہیں. جو لازم اور لاگو تھے وہ نہیں، اپنی طرف سے تحفے کے طور پہ اللہ کے سامنے سجدے پیش کرتے تہجد کے. اور پھر فجر کا وقت آتا ہے، پھر تشریع امور. تو گویا کہ تشریع و تکوینی امور کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا فطری رکھا ہے کہ انسان کی کسی قسم کے نقصان کو اللہ گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی تشریع امر نہیں ہے. یہ اپنی دکان کھولتا ہے، اپنے مکان کو سجاتا بناتا ہے، اپنی زراعت و صنعت کاری میں لگتا ہے، اپنی دنیا کمانے میں لگا رہا. تو زور کی نماز تک یہ طویل اور کھلا وقت ہے، یہ اپنی دنیا کو کمانے اور مادیت کو بنانے میں لگا ہے، اپنے تکوینی امور پورے کر رہا ہے. پھر زور کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ دے کر اپنے تشریع عمل کو پورا کر کے اس کے بعد پھر اب اپنے پیٹ کی جہنم کو بجھاتا ہے، گویا کہ وہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے. پھر اس کے بعد دکان کھول کے بیٹھ جائے. زور سے عصر تک اللہ تبارک و تعالی اس کو تکوینی امور کے لیے آزاد کر دیا ہے. اب یہ اس وقت کے اندر اپنی دکان دفتر کھول کے بیٹھتا ہے، اپنی ملازمتیں کرتا ہے، کسب معاش کے اندر لگا رہتا ہے. تو گویا کہ عصر تک گویا کہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے. تو دیکھو یہ کھلے وقت اللہ تبارک و تعالی جو اس کو عطا کر دیے ہیں یہ تکوینی امور پورا کرنے کے لیے. اس لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنی دنیا میں سے جو تمہارا حصہ اس کو بھولنا نہیں ہے. تمہیں دنیا میں تمہارا حصہ ہم نے اتارا ہے، تمہارے لیے معاش اتاری ہے. تم معاد کے چکر میں ایسے منہمک نہیں ہو جانا کہ اپنے معاش کو بھول جاؤ. نہیں، اپنی دکان کو بھی کھولو، اپنے دفتر کی ملازمت بھی کرو، زراعت کے لیے کھیتی کا باڑی بھی کرو، اور اپنی دنیا کا جو حصہ ہم نے تمہارے لیے مقدر کر دیا وہ حاصل کرو. عصر کا وقت آیا، اس کے بعد پھر انسان اللہ کے سامنے تشریع عبادت کرتا ہے. تو پوری ترتیب اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے رکھ دی ہے کہ انسان اپنے تکوینی امور اور تشریع امور کو جب توازن اعتدال کے ساتھ لے کے چلتا ہے تو دنیا میں بھی حسنہ کی شان اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. دیکھو اتنا سا سبق ہے، یہ کوئی مشکل سبق نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یار تشریع امور میں لگ گیا تو تکوینیات پوری کون کرے گا، یا تکوینی امور میں لگ گئے یا تشریع عبادات کیسے پوری ہوں گی. نہیں، اللہ تبارک و تعالی ترتیب ہی ایسی بنا دی ہے. اگر اس ترتیب پہ انسان چلتا رہتا تو اس کے نہ کوئی تکوینی امور فوت ہوتے ہیں، نہ تشریع امور فوت ہوتے ہیں، نہ انسان کی فطری اور ذاتی خواہشات جب وہ ہلاک ہوتی ہیں، ضائع ہوتی ہیں، اور نہ اس کی عبادات کے اندر کوئی خلل آتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان سب کو پوری دل جمی اور استقامت کے ساتھ توازن کے ساتھ لے کے چلتا رہے تو نتیجہ یہ کہ دنیا کے اندر جنت کا مزہ پاتا ہے اور آخرت میں اللہ اس کو جنت ہی عطا کر دیتی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، حقیقت یہ ہے اصل میں انسان خود غافل ہے. انسان خود توازن کرنا نہیں چاہتا ہے. یا تو اگر تکوینیات میں پڑھا تو تکوینیات میں پڑا رہتا ہے، اور اگر تشریعات میں پڑھا تو تشریعات میں پڑا رہتا ہے. عباداتوں میں ایسے ہی منہمک ہو جاتا ہے کہ راہبانیت اختیار کر لیتا ہے، راہبانیت اختیار کر لیتا ہے، جنگلوں میں چلا جاتا ہے، دنیا کے یہ رشتے ناطے توڑ کے نکل جاتا ہے.
اس کو اپنا نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، نتیجہ یہ کہ وہ رہبانیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کروا دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں کہ تم تشریعات کے اندر اتنے مبتلا ہو جاؤ، تشریعی امور میں ایسے منہمک ہو جاؤ کہ تکوینی امور سارے تمہارے فوت ہو جائیں۔ یہ مطلوب نہیں ہے، یہ دین حق کی حقیقت نہیں ہے۔ تبھی تو اسلام میں صاف واشفاف الفاظ میں کہا لا رہبانیت فی اسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، بلکہ ربانیت فی الاسلام، اسلام میں ربانیت ہے۔ رب کے بن کے تم چلو، رب کے بن کے تم اپنے تکوینی امور کو پورا کرو گے تو تمہاری تکوینیات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تشریعات بنا دیتے ہیں۔ رب کے بن کے کھاؤ گے، تمہارا کھانا جو ہے وہ اللہ کے ہاں عبادت بن جاتا ہے۔ رب کے بن کے پہنو گے تو اللہ کے ہاں تمہارا پہننا عبادت بن جاتا ہے۔ ربانی بن کے جب تم مکان دکان بناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ تم جو ہے تمہاری یہ سارا عمل عبادت بن جاتا ہے۔ ربانی بن کے تم نکاح شادی بیاہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہی نکاح تمہاری ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ کہ ربانیت ہو، رہبانیت نہ ہو۔ تو ربانیت کے راستے سے جب تم چلو گے تو تمہاری تکوینی امور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تشریعی امور میں داخل کر دیتے۔ اب رہا یہ سوال کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا جوہر عطا کیا ہے اور علم و معرفت کا نور دیا ہے، آخر کیا بات ہے کہ یہ انسان اس میں عدم و توازن کا شکار ہو؟ جبکہ کتنے اسی جیسے انسان ہیں جو توازن پہ چل کے دنیا میں بھی حسنہ حاصل کرتے ہیں اور آخرت کے حسنہ کے بھی مستحق ٹھہرتے ہیں، لیکن آخر اس انسان کے اندر کون سا ایسا مرض اور خرابی ہے کہ یہ توازن نہیں کر پاتا، یہ عبادات میں اور معاشیات کے اندر توازن نہیں کر پاتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا ایسا مرض اس کو لگ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عبادات کے اندر ایسا منہمک ہو گیا کہ اپنی دنیا کو بھول گیا، یا دنیا میں ایسا غافل ہو گیا کہ اللہ کی عبادت سے منہ موڑ گیا ہے؟ آخر مرض کون سا ہے جس کی وجہ سے عدم توازن کا شکار ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! اس کا جواب سیدھا سادہ ہے، اس کا جواب ہے تمنا۔ اس کے اندر ایک تمنا کا مرض ہے، اور تمنا ایک ایسی چیز ہے جو سہل الحصول نہیں ہے، یہ ممکن الحصول نہیں ہے۔ عام طور پہ تمنا کا مفہوم یہی ہے کہ اس کے اندر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ایک خواہش ہوتی ہے۔ مثلا ایک بوڑھا یہ کہ کاش جوانی لوٹ آئے، کاش میری جوانی لوٹ آئے، تو یہ اس کو تمنا کہتے ہیں، اور اس کو یہ عربی میں تمنی اور ترجی، تو گویا کہ یہ تمنا اس نے کی ہے۔ لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے۔ اب یہ ایک ایسی خواہش ہے، ایسی آرزو، یہ لوٹ نہیں سکتی کیونکہ بوڑھا دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا، بس ایک تمنا خواہش ہے، یہ ترجی نہیں تمنا۔ تو کاش جوانی لوٹ آئے، تو اصل میں یہ تمنا کی جو کیفیات ہیں، آج انسانوں نے اپنے دلوں کے اندر یہ تمنا کی کیفیات پیدا کر لی ہیں۔ ان تمناؤں کا جب یہ انسان شکار ہو جاتا ہے تو پھر تکوینی امور جتنے ہیں ان تکوینی امور کی زندگی جو ہے دنیا کی بدمزہ ہو جاتی ہے، اور تشریعی جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری عبادات کا مزہ کھو دیتا ہے جب تک یہ تمناؤں کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ بس تکوینی امور میں کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنے سہنے کے مکان بنانا ہے، انس و الفت کے لیے رفیق حیات کا انتخاب کرنا ہے۔ اب مثلا کھانا پینا ہے، اب کھانا پینا اس کے سامنے آیا، اب یہ کھانے بیٹھا ہے۔ اور تمنی کی حقیقت میں یہ بھی شامل ہے کہ بعض چیزیں ممکن الوصول بھی ہیں۔ تمنی کی تعریف اور ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے کہ تمنا جس چیز کی جاتی ہے، بعض وہ چیزیں ہوتی جو ممکن الحصول نہیں ہوتی، جیسے جوانی ہے، کہتا ہے کاش جوانی لوٹ آئے، یہ جوانی اب واپس آنے والی نہیں ہے۔ اور بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ممکن الحصول بھی ہوتی ہیں، وہ حاصل بھی ہو سکتی ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ لیت زیدن یجی، کاش زید آ جائے، اب یہ پاسبل ہے کہ زید آ جائے، یہ تمنا پوری ہو جائے۔ تو ممکن الحصول بھی ہوتی ہے بعض سی، اور بعض غیر ممکن الحصول ہوتی ہیں تمنا میں۔ اب انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے، اب کھانا اس کے سامنے ہے، مثلا دال روٹی اس کے سامنے ہے، اسی وقت تمنا کرتا ہے اوہو کاش قورمہ بریانی ہوتی یار، دال روٹی کھا رہے ہیں۔ اب اسے قورمے بریانی کی تمنا ایسے وقت میں کی کہ اس کے سامنے دال روٹی ہے، اس تمنا کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس دال روٹی کا مزہ کھو دیا،
اس کو دال روٹی میں بھی مزہ نہیں آئے گا جو اس کو آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے تمنا کی اس کی قورمہ بریانی کی، کاش قورمہ بریانی ہوتا۔ قورمہ بریانی اس کے سامنے کھانے بیٹھا ہے، کہتا کاش آج تو بروسٹ کھانے کو دل کر رہا تھا، آج تو چکن ٹکا ہوتا یا روسٹڈ گوشت ہوتا، اس کے قورمہ بریانی کا مزہ کھو دیا۔ تو معلوم ہے کہ تمنائیں ایسی بری چیز ہے کہ جو نعمت عظمیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دسترخوان پہ رکھی، آپ اس کا مزہ کھو دیتے ہیں۔ ایون ہے چٹنی روٹی کھانے والا انسان چٹنی روٹی پر نگاہ کر کے اس خدا کی نعمت سمجھ کے کھائے تو چٹنی روٹی میں وہ مزہ آتا ہے جو کباب اور قورمہ بریانی میں نہ آئے۔ لیکن چٹنی روٹی کھاتے ہوئے یہ کہتا ہے اوہو کاش سالن ہی ہوتا، یہ چٹنی روٹی نصیب ہوئی۔ دیکھو لوگ قورمہ بریانیاں کھاتے، یار ہم چٹنی روٹی کھا رہے ہیں۔ اب اس نے یہ تمنا کی اپنے دل کے اندر تو اس کو چٹنی روٹی کا مزہ نہیں آ رہا، اب اس کا دماغ کہاں چلا گیا؟ قورمہ بریانی پہ چلا گیا۔ تو دیکھو تکوینی امور کو تمنا نے خراب کر دیا، اس کی یہ تمنا اور آرزو کی جو خواہش تھی اس سے اس کا مزہ کھو دیا ہے۔ اب اس کو کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، پانی پی رہا ہے، پانی پیا، کاش پانی ٹھنڈا ہوتا، یار یہ روم ٹمپریچر یار مزہ نہیں آ رہا، ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، اب ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، اوہ کاش یار میٹھا شربت ہوتا تو کیا بات تھی یار۔ اب دیکھو پانی کی نعمت پی رہا ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی رہا ہے، لیکن اس میں ایک اور تمنا کی طرف توجہ دلا کے اس ٹھنڈے پانی کا مزہ کھو رہا ہے۔ اس کا پینے میں وہ مزہ نہیں آ رہا کہ جو اس کو آنا چاہیے تھا۔ وہ یہ سوچے کہ میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں، لوگوں کو تو گرم پانی بھی نصیب نہیں، میں روم ٹمپریچر کا پانی پی رہا ہوں، گرم پانی پی رہا ہوں، اگر تو گویا کہ دنیا کے اندر لوگ ایسے جن کو 2 گھونٹ پانی کے نصیب نہیں ہے، لیکن یہ ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے ناشکری کر کے وہ ایک دوسری طرف جا رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس تمنا کے نتیجے کے اندر وہ پینے کا جو لطف تھا مشروبات کا، وہ لطف کھو دیا ہے۔ روح افزا کا شربت پی رہا ہے تو پیتے ہو کہتا اوہو کا روح افزا، لیکن یار سوڈا ہوتا، یار ٹھنڈا سوڈا ہوتا، پیپسی ہوتی، کوک ہوتا، سپرائٹ ہوتی، یار سوڈے کا یہ چلبلا سوڈا ہوتا، مزہ آ جاتا یار۔ تو آپ نے روح افزا پیتے ہوئے اس روح افزا کے مشروب کا مزہ کھو دیا ہے۔ بھائی یہ جو انسان کی تمنا ہے اس نے اس کو برباد کر رکھا ہے۔ یہ بار بار یہ چیز سوچتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب آگے کی تمنا کر رہے ہیں جو ممکن حصول ہے یا نہیں ہے، نتیجہ کہ جو کرنٹ اس وقت نقد نعمت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے دسترخوان پہ، اس کا مزہ آپ نے کھو دیا۔ جب مزہ کھو دیا تو دل کی گہرائی سے شکر نصیب نہیں ہوا۔ جب دل کی گہرائی سے شکر نصیب نہیں ہوا تو شکر کے نتیجے میں جو نعمتیں بڑھنی تھی اللہ کی طرف سے، وہ نعمتیں بڑھ نہیں رہی بلکہ گھٹنا شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اور یہاں تو ناشکری ہے، یہاں تو ناشکری ہے۔ تبھی تو شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی قدس ضرور فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل سے الحمدللہ نکلے، ٹھنڈا پانی پیا کرو تاکہ دل سے الحمدللہ نکلے۔ اب ٹھنڈا پانی پی کے پیاسا جب گلاس کو ہٹاتا ہے، پیالے کو ہٹاتا ہے تو دل سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ جب دل سے الحمدللہ نکلے گا اور شکر ادا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹھنڈے پانی کی نعمت کو بڑھا دیں گے اور آپ کو اس قابل رکھیں گے کہ آپ اس نعمت کا لطف اٹھاتے رہیں۔ تو معلوم ہے کہ تمنا نے آپ کے کھانے پینے کا مزہ کھو دیا۔ اسی طرح آپ نے پوشاک پہنی، بڑے اچھے کپڑے پہنے، اب بظاہر اٹ سیلف کپڑے بڑے اچھے ہیں، لیکن اب دماغ میں کچھ آ گیا کہ او یار فلاں کلر ہوتا نا بڑا اچھا لگتا، یا چیکس ہوتے کپڑوں بھی یار بڑے اچھے لگتے، یار کپڑا نرم ہوتا تو ایسا لگتا، گرم ہوتا تو ایسا لگتا، یار باقی یار بوسکی کا سوٹ ہوتا تو کیا جو پہنا ہوا اس سے نگاہ ہٹا کے دوسرے کی تمنا شروع کر دی تو جو لباس پہنا وہ اس کا لطف کھو دیا۔ اب اس سے آوازار اس کے شکر کرنے کو تیار نہیں کہ یار مزہ نہیں آیا، یار کوٹ پہنا، جیکٹ پہنی، یار نہیں یار وہ فلاں جیکٹ ہوتی ہے وہ فلاں نے پہنی تھی، یار کیا بات ہے، وہ زبردست۔ تو معلوم ہے کہ ملبوسات جو لباس کی نعمت اللہ نے عطا کی تھی اس کا آپ نے مزہ کھو دیا۔ جو آپ کے بدن کے اوپر اللہ لباس کی دولت دی تھی اس کا شکر دل کی گہرائیوں سے نہیں نکلا۔ جب دل سے شکر نہیں نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بڑھانے کا جو ضابطہ تھا اس کو روک دیا، اور پھر شکایت کرتا کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، نعمتیں بڑھ نہیں رہی، پتہ نہیں کیا ہوا نوکری چلی گئی، یار پتہ نہیں کیا ہو گیا کھانے کے لالے پڑ گئے، یار پتہ نہیں کیا کہ مکان کا مورگیج بھی ادا نہیں ہو رہا۔ یار کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مکان کا شکر کا کیا ہے، مکان دیکھا ماشاءاللہ
بات 1000 گز کا مکان ماشاء بہت اچھا ہے، لیکن یار وہ فلاں اس کا میں دیکھا 5000 گز کا بنگلہ، یار کیا بات ہے، یوں ڈرائنگ روم، یوں بیڈ روم تھا، یوں تھا، یار یہ مکان چھوٹا ہے یار، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن جو دیا اللہ نے اس کا شکر نہیں، یہ نہیں سوچتا کہ اور دنیا کے اندر جھونپڑوں والے ایسے موجود ہیں کہ جن کو جھونپڑا نصیب ہے اور میں اس مکان کی ناشکری کر رہا ہوں۔ ایک اللہ والے کے بقول مکان کم از کم تیری قبر سے تو بڑا ہے، یہ سوچ کے شکر کر لیا کر کہ یار کچھ بھی ہو یار میری قبر سے بڑا ہے، جتنی مجھے قبر ملنی ہے اس سے زیادہ بڑا ہے، ماشاءاللہ میں شکر کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ کہ ہم نے وہ مکان جو اللہ نے عطا کر دیا ہے اس کے شکر کے بجائے ہم ناشکری میں مبتلا ہوئے، اور دل کے گہرائی سے جب شکر نہیں نکلا اور اندر سے تمنا کی وجہ سے ناشکری کے اندر چلے گئے تو نعمت کیسے بڑھے گی؟ اور نعمت بڑھے گی شکر پر۔ اللہ نے نعمت بڑھانا روک دی، نتیجہ کہ کل کو مورگیج کے لالے پڑ گئے، کل کو مکان کے جو وہ بینک کے اندر جانے لگ گیا، اور بینک والے جو فورکلوجر ہو گیا مکان، یار کیوں؟ اسے تم نے ناشکری کی۔ بالکل اسی طریقے رفیقی حیات، چوتھا امر تکوینی کون تھا؟ بیوی۔ اب بیوی کا انتخاب کر لیے، بیوی گھر میں ہے، اب بیوی کی ناشکری کر رہا ہے کہ یار خوبصورت نہیں ہے، چلنے میں اچھی نہیں لگتی، چہرہ یار اس کا اچھا نہیں، ناک اس کی ایسی ہے، ہونٹ اس کی ایسے ہیں، رنگ اس کا ایسا ہے، یار دیکھو فلاں عورت کتنی خوبصورت، فلاں کی بیوی کتنی خوبصورت ہے، یار فلاں ایسی، یار مزہ نہیں آیا، یار دیکھو میں کتنا خوبصورت ہوں، دیکھو یار شیشے میں مزہ آ جائے، یار لیکن بیوی اس میچ کی نہیں ملی۔ دوست یار بھی انگلیاں دیتے ہیں، یار تینوں بیوی تیرے میچ دی نہیں ملی، گڈی تے بیوی یہ میچ دی ہونی چاہیے، یار جنہ تو سونا لمبا چوڑا پورا وحید مراد لگنا ہے، تو وحید مراد لگنا تو نا، یار بیوی کے کو جی لے لی تو، اب تو اور ہتھوڑے پڑتے دل پہ، وہ کہتے گل دسی تھوڑی یار۔ اب وہ بیوی اس کے ساتھ وقت بھی گزر رہا ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں سب، لیکن اندر ناشکری گھوم رہی ہے کہ یار مزہ نہیں آیا، یہ بیوی سونی ہونی چاہیے تھی۔ اب دوسروں پہ بد نظریوں کے وقت ضائع کر رہا ہے، اس کو دیکھتا اپنا دل جلاتا، ملتا کچھ بھی نہیں، لہذا بد نظری میں دل ہی جلتا، ملتا کچھ بھی نہیں ہے، گناہ لکھے جاتے، ملتا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسا گناہ ہے بے لذت گناہ۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی بیوی کے عطا کر رکھی تھی اس کی ناشکری۔ تو معلوم ہے کہ یہ تکوینی امور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، اس میں کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنے سہنے کے لیے مکان ہے، رفیق حیات ہے، تو ان سب کی جب ناشکری کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا مزہ اس سے کھینچ لیتے ہیں، اور یہ انسان جو دنیا کے اندر جو ہے وہ گویا کہ ان نعمتوں کے باوجود بھی لطف والی زندگی نہیں گزار پاتا، اس کو حیات طیبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے تمنائیں ختم کر دو، جو ملا اس پر جھوم کے شکر کرو، یار یہ 2 وقت کی روٹی مل گئی، یار شکر ہے، یا ٹھنڈا پانی مل گیا شکر ہے۔ اور آج تو سوشل میڈیا ہے، آپ فلسطین کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں، غزہ کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں، رفح کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں معصوم بچے، پاک دم عفیف عورتیں، جنت کی حوروں جیسی عورتیں، ان کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہے، بلکہ اپنی عزتیں بچاتی پھر رہی ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت جوان ہیں جو بھوکے تڑپ رہے ہیں اور خون کی ہولی ان پر کھیلی جا رہی ہے، اور آپ کو یہاں ٹھنڈے پانی میں مزہ نہیں آ رہا۔ پھر امریکہ میں بیٹھ کے آپ کو 1 گلاس پانی پی کے لطف نہیں آتا، یار مزہ نہیں آیا، یار روٹی صاحب مزہ نہیں آیا۔ یار شکر کرو ان حالات کو دیکھ کے، اس کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو کہ دیکھو یار ان فلسطین کے اتنے پیارے شہزادوں کو یار 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، اور ہم دار روٹی پہ نخرہ کر رہے ہیں۔ وہاں شوہر اپنی بیویوں کے قریب نہیں جانے کے قابل، وہاں جو قتل و غارت گری ایسی ہے، عورتیں ادھر شہید ہو رہی ہیں، مرد ادھر شہید ہو رہے ہیں، اور ہمیں بیوی نصیب ہے، ہم اس کی ناک اور ہونٹ کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، اس کے رنگ روپ کے اوپر سوچتے ہیں۔ عبرت حاصل کرو کہ ان بیچاروں کو تو میاں بیوی کا ملاپ نصیب نہیں ہے، اور یہاں تمہیں حلال بیوی امریکہ جیسی دنیا میں دے دی، یورپ جیسی دنیا میں دے دی، پرامن علاقوں میں دنیا دے دی، اور تم ناشکری میں مبتلا ہو۔ بس یہ تمنا ہے، یہ تمنا کاش یہ ہوتا، کاش وہ ہوتا۔ اس تمناؤں نے آج دنیا کے حالات سے عبرت لینا ہمیں چھوڑ دیا، دنیا سے ہم عبرت نہیں لیتے۔ ایتھوپیا کے جنگلوں میں وہاں فاقے کشی ہے، وہاں فاقے پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے عبرت نہیں لیتے۔ جنگ و جدال دنیا کے اندر ہے، اس کو دیکھ کے عبرت نہیں لیتے۔ امریکہ میں بیٹھ کے ناشکری میں مبتلا، یار مزہ نہیں آیا، گڈی ایسی ہونی چاہیے، سوٹ ایسا ہونا چاہیے تھا، باہر نکلے ٹیشن پتا چودھری صاحب آ گئے، لش پش ہوئے، مزہ آ گیا۔ نہیں دوستو بزرگوں، یہ بہت غفلت کی زندگی۔ اور آج تم سوشل میڈیا پہ آپ دیکھو امت مسلمہ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔
اب ایک ذاتی سی بات ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پیتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتا ہوں۔ جب بھی ٹھنڈا پانی پیتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے تو مجھے رسول اللہ کا وہ شہزادہ یاد آ جاتا ہے، امام حسین۔ یا اللہ، کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے اس شہزادے کو 2 گھونٹ پانی کی نہیں ملے، اور ظالموں نے کس طرح تیر بہا کے خون کی ہولی ان کے ساتھ کھیلی، اور مجھے یہاں امریکہ کے اندر یہ ٹھنڈا پانی نصیب۔ اللہ اکبر، اس نبی کے جوتیوں کے صدقے، اس نبی کا نواسا جگر گوشہ رسول آمنہ بطول کا، فاطمہ بطول کا کلیجہ، اس کو 2 گھونٹ پانی کے نہیں ملے۔ میں جب بھی ٹھنڈا پانی پیتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے، امام حسین کی پیاس مجھے یاد آ جاتی کہ یا اللہ، وہ امام حسین علیہ السلام جو اس وقت کے اندر شہید کیے گئے کہ روح زمین پر اس وقت اس سے زیادہ بڑے درجے کا انسان دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ خود وہ ظالموں کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں تمہیں یہ پتہ ہے اس وقت روح زمین پر مجھ سے زیادہ اونچے مرتبے کا کوئی انسان موجود نہیں ہے، اس لیے کہ کسی نبی کا نواسا اس وقت روح زمین پر موجود نہیں، میں نبی کا نواسا اس وقت روح زمین پہ موجود ہوں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا زندہ ہوتا تو عیسائی قیامت تک اس کی خدمت کرتے، اس کے گدھے کی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہے اور میں تو تمہارے نبی کا براہ راست نواسا ہوں، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور امام حسین وہ دریا کے کنارے پر بھی پانی کے گھونٹ سے محروم رہا، تو جب بھی پانی پیتا ہوں امام حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ یا اللہ، جس کے نانا کے صدقے و طفیل سے ہمیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے خیرات میں، اس کا نواسا، جس کے ہونٹوں کو تیرے نبی کے ہونٹوں نے چوما، جس کی گالوں کو تیرے نبی نے گالیں لگائیں، جس کو گودوں میں اٹھایا، اس کو اس ظالموں نے 2 گھونٹ پانی کے نہ دیے۔ میرے دوستو، عبرت لینا سیکھو۔ ایسے زندگی گزر جاتی کیڑوں مکوڑوں کی بھی، کل اعلان ہو جائے گا کہ فلاں کا جنازہ ہے، یہ رہ گیا۔ نہیں، اس سے پہلے اس قابل ہو جاؤ کہ خدا کے پاس جائیں تو وہاں شرمندہ نہ ہوں۔ تو یہ تمناؤں نے ہمیں خراب کر دی، ہم عبرت نہیں لیتے کہ جو نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، دنیا میں انسانوں کو یہ بھی ملا نہیں، تیرا شکر ہے، یہ جو پوشاک دے دی یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بیوی جو تو نے دے دی یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ جنت کی حور ہے، بس یہی میرے جنت کا سامان ہے، بس یہاں پاک دامنی سے گزاروں گا کہ آخرت میں انشاءاللہ جنتیں میری منتظر ہیں۔ تو یہ تکوینی امور کے اندر انسان کی تمنائیں یوں خراب کرتی ہیں۔ پھر تشریعی امور، عبادات، وہ بھی 4 ہی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، یار نمازوں کی رکعتیں یار کچھ زیادہ ہی ہیں، یار عشاء کی 17 رکعتیں، 17 یار امریکہ میں رہ کے 17 پڑھنا یار سوکھا کام نہیں، یار 2-4 رکعتیں ہونی ہیں۔ زور کی یار 12 رکعت، یہ بہت زیادہ ہے یار۔ جمعے کی یار 14 رکعت، یار بہت زیادہ ہے۔ یا پھر 5 ٹائم نماز، یار انڈیا پاکستان میں تو کہتا ہے بہت ٹائم ہوتا، اتنے تو پڑھ لیتے، امریکہ میں ٹائم نہیں یار، 5 نمازیں بہت زیادہ، مفتی صاحب 2 کراؤ۔ یہ تمنا کس بات پہ تمنا کر لی؟ یہ 2 تو ہونی نہیں، تو ایسی چیز کی تمنا آپ نے کر لی کہ یہ ممکن الحصول نہیں، یہ ملنے والی نہیں ہے۔ یا ایسی تمنا جیسے آپ کہیں کہ لیت شباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے۔ یہ 5 ہی رہنی ہیں، اور یہ سوچو یہ 5 نہیں تھیں، یہ تو 50 تھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوری پر رحم کھاتے ہوئے 5 کر دیے۔ اور یہ روزے 1 مہینے کے روزے، یار مہینہ تو بہت زیادہ ہے، یا 10 روزے ہوتے بہت سی۔ یہ سوچو یہ 1 مہینے کے نہیں تھے، 6 مہینے کے روزے فرض ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 6 مہینے کے روزے فرض ہوئے تھے۔ جیسے نمازوں میں تخفیف ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں میں بھی اسی طرح تخفیف کر کے 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ یہ بات قابل شکر ہے، یہ قابل شکایت ہے؟ قابل شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے 6 مہینے کے بجائے 1 مہینہ تیرا شکر ہے، مہربانی شکر کریں، اللہ روزے آسان کر دیں گے۔ اور مہینے میں بھی 30 کا مہینہ نہیں، 29 کا بھی تو ہو سکتا ہے، کبھی 29 کے روزے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کمی بیشی۔ تو معلوم ہے کہ یہ تمنائیں، عبادتوں کے اندر جو تمنا آتی ہے، عبادتیں خراب ہونے لگتی ہیں، عبادتوں کے اندر انکریج بندہ نہیں رہتا، انسان نماز روزے ڈنڈیاں مارنے لگتا ہے۔ یار میں نے 3 نمازیں پڑھ لی ہیں، بہت پڑھ لی ہیں، بہت نمازیں پڑھ لی، 3 پڑھ لی، زور پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، یار بہت نمازیں پڑھ لی، بس میں گھر جا رہے ہیں، بہت کتنے پڑھ لیے، 2 تو چھڑتی ہیں تم۔ مطلب ہے کہ یہ حالات، یہ تمنا ہے۔ تو تمناؤں نے عبادتیں خراب کر دی، روزے رکھے وہ خراب، زکاتیں بانٹ رہے ہیں، یار زکات یار 2.5% بہت ہے یار 2.5% دے دیے،
بہت زیادہ ہے یار. کاش بس مرضی دا ہوتا جنہ دے دیے رب قبول کر لے. 2.5% ہی دینی زکوٰۃ یار بہت ہی ہے. لیکن یہ نہیں سوچا یہ 2.5% سیونگ پر ہے, انکم پر نہیں ہے. یہ ٹیکس جو آپ امریکہ اور یورپ میں دیتے پھر یہ انکم پر ہے. آپ نے اگر سال مہینے کا $1,00,000 کمایا تو $1,00,000 میں انکم ٹیکس آپ کا لگ جائے گا, آپ کو دینا ہے. جتنا بھی ٹیکس لگائیں گے 20%, 50%, جو بھی جتنا بھی لگتا ہے انکم پر. اور زکوٰۃ تو سیونگ پر ہے. اگر $1,00,000 آپ کا ایک مہینے کی انکم ہے اور 1,00,000 پورے مہینے میں خرچ ہو جاتا آپ پر زکوٰۃ ہی نہیں. سیونگ پورا سال کے اندر سیف رہا وہ پیسہ, یہ $10,000 پورے سال خرچ ہوئے سیف رہے, اس کے اوپر اللہ کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دے دو. تو یار یہ شکر کی بات تھی یا شکایت کی بات تھی؟ ہم نے شکایت شروع کر دی یار 2.5% بہت ہے یار, بھائی یار دے دو تھوڑا, اللہ میں قبول کر. رب نو کہڑا لوڑ ہے یار دے دو. رب نو لوڑ نہیں, رب تھانوں آزماندا ہے, تواڈے دل و جان نو ویکھدا ہے. دل تواڈا پیسے نال لگیا یا میرے نال لگیا ہے؟ تم میری محبت پہ جان لٹانے والے, پیسے پہ جان لٹانے والے ہو. پیسہ میں نے تو دیا, مما رزقناہم ینفقون, ہم ہی نے تمہیں دیا ہے. تو تم نے دل پیسے سے لگایا یا پیسے کے دینے والے سے لگایا ہے؟ اللہ اصل میں تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھو ان تمناؤں نے ہمیں عبادت خراب کر دی. حج یار گرمیاں چ حج آتا یار, جے دسمبر دی ٹھنڈ چ حج آوے تو بات آ جائے گرمی بڑی ہوتی یار. خود ہمیں یہ باتیں میں مشاہدے کی باتیں کرو, لوگ آ کے کہتے ہیں مفتی حج کیا یار آپ ماشاءاللہ سیٹ ہے. نہیں جی وہ حج اصل میں جی بڑی مشقت ہوتی ہے, مجھے الرجک ہوتی ہے, وہ مٹی گھٹا اٹھتا ہے تو مٹی آتی ہے, گرمی آتی ہے, الرجک ہو جاتی ہے, کھانسی آتی ہے, اس لیے کبھی ٹھنڈ میں کبھی حج آیا تو پھر کرا گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمنا بھئی اس کا ٹھنڈ سے کیا تعلق؟ یہ تو اللہ کے امر سے تعلق ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ یہ عقل سکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ میاں بیت اللہ سوئٹزرلینڈ کے اندر بناتا؟ کیا اللہ یہ کر سکتا تو سوئٹزرلینڈ میں بیت اللہ بنتا, کسی ٹھنڈے ملک میں بیت اللہ بنتا جہاں آج دنیا بھاگ بھاگ کے آتی. اللہ نے سب سے زیادہ گرم خطے کے اندر, سب سے زیادہ پہاڑی اور گرم علاقے میں اپنا گھر بنایا. آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اللہ جانتا ہے نا, تاکہ پتہ چلے سچے عاشق آئیں گے, کچے عاشق نہیں آئیں گے. کچے نہیں چاہیے, پہلی گرمی دیکھ کے پہلی دور رہیں. جو سچے عاشق ہیں وہ جان کی قربانیاں دے کے اتنے پہنچیں گے, پتھر کے پہاڑ ہوں یا گرمی شدت کی ہو وہیں جان دیں گے. اسے اللہ نے آزمایا تم لوگوں کو. تو گویا کہ یہ تمنا ہے. تو نماز و حج زکوٰۃ کے اندر بھی ہماری تمناؤں نے ہماری عبادتوں کو نور سلب کر لیا ہے. بس تمنا کرتے رہتے کہ یار 12 رکعتیں بہت ہیں, بس 4 فرض پڑھ لیے جی بہت ہے. یعنی اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. یار بس یار ٹائم نہیں, چلو. اور اس بات کو سننا بناؤ, جو سنت ہے جی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنی, بدعت ہے, بدعت دعا کرنا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس آدھی نماز ساری خراب کر لی. جیڑی ساری نماز سجدے جو دیے ہیں آپ نے اسی لیے تو دیے ہیں تاکہ آخرت میں آپ جھولی پھیلائیں, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ ہمیں یہ عطا کر دے, یا اللہ ہماری تکوینی اور تشریحی زندگی سنوار دے. یہ مانگنا تھا, مانگنے کا ٹائم ہو تو بھاگ گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے فقیر دروازے پہ آئے اور آپ کو ساری آپ کی شان بیان کر, آپ سقی داتا ہیں, آپ یوں نوازتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, آپ وہ کرتے ہیں, خوب اس کو خوش کیا, غریبوں کو آپ دیتے ہیں. وہ بیچارہ اندر گیا کہ چلو خیرات دے, اے تو نٹ گیا. اور باہر آئے تو ہیں کتنے چلا گیا بھائی, میں خیرات لے کے بندہ غائب ہے. تو مطلب اس کی تقریر کا کوئی فائدہ ہوا؟ یہی کہہ گیا بڑا بے عقل آدمی ہے بھائی. یعنی جیڑی ساری تقریر کی تھی انہیں فریاد دی, میں خیرات دینے آیا تو بندہ غائب. وہی آج ہماری حالت ہے. آج عام رواج بن گیا ہے, سلام پھیرا اور اس کے بعد چل پڑتے ہیں. قرآن میں اللہ نے اس کی وعید بیان کی. کیا کہا؟ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ ہم سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں, ہم سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں, فرمایا کل روز قیامت میں اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. یستکبرون عن عبادتی, عبادت مراد دعائی. تو یہ دعا کا ٹائم تھا, تبھی نبی نے فرما دیا, ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ سخت غضبناک ہوتا ہے اس شخص پر جو دعا نہیں کرتا, کیونکہ دعا سے احتیاج, فقیری, فقر ظاہر ہوتا ہے. یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ عطا کر دے, یا اللہ یہ نواز دے. اللہ خوش ہوتا ہے, غلام آقا سے مانگ رہا ہے, اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے. اور یہاں آج یہ حالت ہے. تو یہ تمنا ہے. اور جی چھوڑو نماز دو, اللہ نو پتہ ہے جو اسی منگنا ہے, جی اللہ نو پتہ ہی ہے سارا کچھ. تو پھر جو تکلیف ہوتی پھر دوائیاں لینے کیوں دوڑتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس؟ اللہ نے پتہ ہے بیمار ہے, دوائی پہنچا دیں گے, وہاں تو بھاگے پھر رہے ہیں. نہیں,
اس ضرورت کو بیان کرنا آقا کے سامنے، آقا کو یہ غلامی ہی تو پسند ہے۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ تمنا، اس تمنا نے دنیا کے اندر کامیاب ترین بن کے چلیں تاکہ آخر پہ فرشتے بھی ہم پر رشک کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔